اور 9 मई کی مذمت کرتا ہوں اور مجھے آزاد کر دیا گیا۔ آزاد تو ہو گیا سر، لیکن ایک زندہ لاش ہوں میں، ایک ایسی زندہ لاش جو نہ سوچ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے۔ اس 11 مہینے میں میرے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا سر، اس کی تھوڑی سی بازگشت ہونی چاہیے۔ اینڈ دس از ویری ایموشنل سر۔ 9 مئی کا واقعہ ہو گیا سر، 9 مئی کے بعد روپوش ہو گئے۔ 4.5 مہینے سر مختلف گھروں میں چھپے رہے سر، کبھی کسی کے گھر، کبھی کسی کے گھر، بچے لے کے در بدر گھرتے رہے سر۔ جگہ ختم ہو گئی، گاڑیاں نمبر پلیٹیں تبدیل کرنی پڑی۔ میرے بیٹے نے ملک سے باہر جانا تھا، چھپا کے اس کو ایئرپورٹ سے واپس بھیجا، اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوا سر۔ 4.5 مہینے بعد among all my colleagues مجھے اٹھا لیا گیا جی لاہور ڈیفنس سے۔ 14 دن سر میں کہیں رہا، 14 دن میں جو بھی چلا کاٹا سر، واپسی پہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی جس میں 20 سیکنڈ کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دی کہ میں تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی صدارت سے استعفیٰ دیتا ہوں اور 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں، اور مجھے آزاد کر دیا گیا۔ آزاد تو ہو گیا سر، لیکن ایک زندہ لاش ہوں میں، ایک ایسی زندہ لاش جو نہ سوچ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے۔ مجھے نفرت ہوتی جا رہی ہے سر اس ایوان میں بیٹھ کے، اس تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے، جو مجھے اس چیز کا یقین دلاتی ہے کہ میں آزاد ہوں۔ میں آزاد نہیں ہوں۔ اگر مجھ میں سوچنے سمجھے کی صلاحیت یہ ریاست نہیں دے سکتی تو میرا یہاں جینے کا حق بھی نہیں بنتا۔ کون ہوتا ہے کہ مجھے ڈکٹیٹ کرے کہ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے، جان جائے گی اور کیا ہوگا سر۔ ایک قیدی جو ہے وہ دیتا ہے سر، میرے اللہ کے بعد ایک قیدی مجھے میری طاقت دیتا ہے سر۔ وہ جیل میں بیٹھا ضرور ہے سر، لیکن مسکرا رہا ہے، اس پورے نظام پہ مسکرا رہا ہے۔ اس ایک قیدی نے اس پورے ملک کو میں اصل حقیقی آزادی دی ہے سر۔ ایک قیدی نے، 70 سال پہلے کوئی آزادی نہیں تھی، اس ایک قیدی نے 8 فروری کو جو میں آزادی دی ہے وہ اس قوم یاد رکھے گی اس قیدی کو سر۔ اس ایک قیدی نے سارے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے سر۔ 8 فروری کو، جب اس سے پہلے 6 مہینے میں نے ڈپریشن میں گزارے سر، جب 8 فروری کو میں نے لوگوں کو نکلتے دیکھا، جتنی کچھ پری پول ریگنگ کی گئی، ہمارے کینڈیڈیٹس اٹھا لیے گئے، جلسے جلوس نہیں کرنے دیے گئے، کسی کچھ بھی نہیں کرنے دیا، لیکن 8 فروری کو جب عوام نکلی، وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جب ان کے کیمپس میں جا کے سر وہاں سے پرچی بنوا رہی تھی، اینڈ پہ جا کے خوف میں جا کے ووٹ عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو دے رہی تھی، کسی بینگن کو، کسی جوتے کو، کسی سبز مرچوں کو، جو بھی نشان تھے۔ 5 بجے رات کو قوم نے سوچا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ رات کو قوم آئی، صبح 5 بجے تک پوری قوم ایسے جاگ رہی تھی جیسے بیلٹ باکس کے ڈبے ان کے ساتھ پڑے ہوں، اور وہ قوم حفاظت کر رہی تھی۔ نماز پڑھ کے قوم جب سوئی تو 9 بجے اٹھی تو پھر نظام الٹا تھا۔ جو سیٹیں ہم 136 40 تک جیت چکے تھے وہ واپس 100 پہ آ گئی، اور آج وہ سیٹیں کم ہوتی ہوتی 93 پہ پہنچ چکی ہیں۔ تاج صاحب آپ تو اپنی روتے ہیں سر، ہماری سنیے کہ جن لوگوں کے پاس فارم 47 ایشو ہو گیا، فارم 45 تو پریزائڈنگ آفیسر سے لیا ہی نہیں گیا۔ ریٹرننگ آفیسر نے بغیر فارم 45 دیکھے فارم 47 کے ریزلٹس ایشو کر دیے۔ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ کس کو کس اوقات پہ رکھنا ہے، ہماری اوقات بھی ڈیفائن کر دی، لیکن ہماری اوقات سے ہم باہر نکل چکے تھے۔ فارم 47 ایشو کر دیے گئے سر۔ اس کے بعد کینڈیڈیٹس کو کہا کہ اگر تم لوگوں نے نون لیگ یا آئی پی پی جانا ہے تو جاؤ، اگر نہیں جاؤ گے تو فارم 47 بھی چینج کر دیں گے، تمہیں ریکاؤنٹنگ میں ہروا دیں گے۔ 10 سے زیادہ ہمارے ایم پی ایز اس وقت نون لیگ کو جوائن کر چکے ہیں۔ صدیقی صاحب، عرفان صدیقی صاحب، 10 سے زیادہ ہمارے آزاد پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ جو ہماری ٹکٹ پہ نشان نہیں تھا ان کے پاس، جو جیت کے عمران خان کی فوٹو لگا کے آئے تھے، وہ اس وقت آپ کے کیمپ کے بیٹھے ہیں۔ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا ایتھکس ہے؟ ووٹ عمران خان کا لیا 10۔ افلان صاحب بیٹھ جائیں، تقسیم بیٹھیں۔ افلان صاحب، اچھا افلان سر، صاحب، سنور اگلی صاحب، بات سنتے ہیں سر۔ اب اس وقت کوئی بات، افلان صاحب تشریف لیں، ذیشان صاحب بیٹھیں۔ افلان صاحب، افلان صاحب، سینیٹر صاحب، اپنی تقریر بٹن دبا، سینیٹر صاحب، سینیٹر صاحب اب اپنی باری میں بول رہے ہیں۔ آج اس وقت حالات یہ ہیں کہ ملک میں وزیر اعظم
बनाने के हवाले से कुछ नहीं हो पा रहा, वो कैदी फिर मुस्कुरा रहा है इस वक्त, इस मुल्क का वजीर आजम नहीं बन पा रहा। लेकिन अफसोस चेक करें सर, अफसोस चेक करें सर, उस कैदी का साथ देखें, 31 साल की सजाएं दे दी फरवरी के पहले 4 दिनों में, अभी भी दिल भरा नहीं। इस वक्त उस कैदी की बीवी बुशरा आपा बनी गाला के अंदर हाउस अरेस्ट है सर। और हाउस अरेस्ट कैसा है कि पूरे एक कमरे की 4 दीवारी में उनको मैसूर कर दिया गया है और उनको खाना अडियाला जेल से आता है और उस खाने में हमें शक है कि जहर मिलाया जा रहा है। खान साहब बार बार लिख चुके हैं, जुल्म करना है तो कर लो, लेकिन ये कौन सा जुल्म है? तुमने किसी को कैदी बनाना है बना लो, पर जहर दे के मारना यह कहां की बात है? हमने रिक्वेस्ट की है, मेहरबानी करके बुशरा आपा को अडियाला जेल भेज दे, हमें हाउस अरेस्ट नहीं होना। और आज पूरी कौम को यह पता होना चाहिए, इस वक्त बुशरा आपा की तबीयत ठीक नहीं है, उनके साथ जो कुछ हो रहा है यह एक जुल्म है। आखिर में सर, टाइम अपना गुजरा, एक शेर पढ़ देता हूं। माजरत में लिखने लगा था लेकिन वो लिख नहीं सका, सो यहां मोबाइल से पढ़ूंगा, लेकिन सर आपसे इजाजत लेके। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इसरा में राजन है इतने, कुछ या और भी हो सकता है, कुछ तो अक्सर होता है, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जी, गैलरी में हमारे साबका सेनेटर औरंगजेब साहब जो अभी एमपी भी बन चुके हैं, हम आपको वेलकम करते हैं उसमें। और सेनेटर मंजूर काकड़ साहब के बेटे भी आए हुए हैं हाउस में, उनको भी वेलकम करते हैं। जी, सेनेटर हिदायतुल्लाह खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। तमाम साथियों ने 18 फरवरी के इलेक्शन के बारे में बातें की हैं, सारे 8 फरवरी। सर, 8 फरवरी का इलेक्शन एक अजीब इलेक्शन थे, जिनमें जीतने वाले भी रो रहे हैं और हारने वाले भी रो रहे हैं। और इन इलेक्शन के मुखालिफिन जो अपोजिशन वाले वो भी प्राउड करा रहे हैं और जो हुकूमती लोग हैं वो भी प्राउड करा रहे हैं। दानली का आगाज़ तो सुबह उस वक़्त हुआ था जब इंटरनेट बंद कर दिया, मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया, ट्विटर बंद कर दिया, इंस्टाग्राम वगैरह सब बंद कर दिए। तो उस वक़्त से तो आगाज़ हो गया, लोग समझ गए। लेकिन दानदी का तरीक़ाकार पता नहीं कि किस तरीके से होगा, उसका भी लोगों को इल्म नहीं था। जनाब चेयरमैन साहब, सारे कौम ने देख लिया कि किस तरह लोगों के जतवाए गए, और यहाँ तक कि आरुज़ ने खतीर रकम देकर, शर्म की बात तो यह है कि अफगान शहरी को भी जतवाया, जिसके फॉर्म 45 में 1200 वोट थे और वो छठे नंबर पे था, उसको भी आगे करके 27,000 वोट दे के तैमूर जगड़ा को जो है हराया गया और उसको जितवाया गया।